بلاکر حدبندی کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ناظرین، حدبندی کمیشن برائے جموں کشمیر کی سربراہ ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش ڈسائی نے جمعرات کو یونین ٹیریٹری کے اسمبلی حلقوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے حتمی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ کشمیری سیاستدانوں نے کمیشن کی رپورٹ کو عوام کے ساتھ زیادتی قرار دی۔ جو سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ہیں محمد یوسف طارقامی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن ہے، کمیشن کی سفارشات میں نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ 84ویں آئینی ترمیم نے اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی حد بندی مشق پر 2024 تک روک لگا رکھی تھی، کیونکہ پہلے مردم شماری ہونی چاہیے پھر حد بندی۔ دلچسپ بات ہے کہ اس رپورٹ کو تیار کرتے وقت 2002 ایکٹ پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان سفارشات کا تعلق ہے جو آج کمیشن نے گورنمنٹ آف انڈیا کو پیش کی ہے یا آنے والے دنوں میں کرنے والی ہے یہ کمیشن، مجھے یہ بتائیے اس میں نیا کیا ہے؟ ہم نے بہت کچھ کہا ہے اس کے بارے میں، کافی عرصے سے یہ ایکسرسائز زیر بحث رہی ہے جموں کشمیر میں بھی اور باقی ملک کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں بھی۔ ہمارا اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے جسے ہم 84th امینڈمنٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے مطابق جو ڈی لمیٹیشن کے پروسیس پر فریز لگا دی ہے اس امینڈمنٹ کی روح سے 2026 تک، جب تک نیا سینسس ہوگا اور اس سینسس کے بعد ہی نیا ایکسرسائز ڈی لمیٹیشن کا پارلیمانی جو کانسٹیٹوئنسیز ہے یا اسمبلی سیگمنٹس کے لیے۔ یہاں جموں کشمیر میں ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، منجمد ہیں، لیکن پھر جہاں تک ڈی لمیٹیشن کمیشن کا تعلق ہے اس کا ایک ایکٹ ہے 2002 کا، اور اس ایکٹ کی روح سے بھی یہ کام نہیں ہوا۔ دو ذمہ داریاں ہیں ایکٹ کے مطابق ڈی لمیٹیشن کمیشن کے پاس۔ ایک یہ ہے کہ سائز کتنا ہوگا، مثلاً جموں کشمیر ہے، ہمارا سائز کتنا ہوگا، کتنے ممبران ہوں گے اسمبلی میں، یہ مقرر کرنے کا اختیار بھی ڈی لمیٹیشن کمیشن کو ہے۔ دوسرا اختیار ان کو کہ وہ اس میں سائز جو ہے پاپولیشن کے مطابق کون سی سرحد باؤنڈریز کا تعین کرنا، کون سا گاؤں کس کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ، یہ دونوں ایشوز جو ہیں وہ حد اختیار میں ہیں ڈی لمیٹیشن کمیشن کے۔ اب یہاں جموں کشمیر میں دیکھ لیجئے، 2002 کے تحت نہیں ہو رہا ہے، اس ایکٹ کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ری آرگنائزیشن ایکٹ جو 2019 میں منظور کیا گیا، میں اس کو کہتا ہوں امپوز کیا گیا، تھوپا گیا، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ فریق ہیں، ہمیں تو پوچھا نہیں گیا۔ یہاں تو اس وقت لاک ڈاؤن کیا گیا، یہاں تو ٹیلی فون تک بند رکھا گیا، پولیٹیکل لیڈرز کو، اخبار والوں پر پابندیاں عائد کی گئی، تو بھلا جب چرچا ہی نہیں ہوا، جب پوچھا ہی نہیں گیا، تو ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ ہو وہ مناسب فیصلہ نہیں ہے، ہمیں منظور بھی نہیں ہے۔ وہی نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار کا کہنا تھا کہ جیسے امید تھی ویسا ہی ہوا، پراکسیوں کو فائدہ پہنچا دیا گیا اور ان کے خدشات کو دور کیا گیا، ہمارے خدشات کو دور نہیں کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے مطابق یہ محض سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تبدیلیاں جو ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں تھیں وہ تو ہوئی نہیں، بس پھیر بدل ہوا ہے۔ گنے چنے جو ان کے اپنے جن کو پراکسیز بولتے ہیں ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، ان کے کنسرنز ایڈریس ہوئے ہیں، بٹ جو ایک جینوئن کنسرن تھا جو ہم نے بہت بار ریز کیا تھا وہ ابھی سامنے نظر نہیں آیا۔ اور دوسری یہ بات، یہ جو ہم رپورٹ آپ نے بولا ابھی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، ہم انڈیویجولی جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ کی جو ریکمنڈیشنز ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے دیا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا رہیں گی انڈیویجول کانسٹیٹوئنسیز پہ۔ سو وہ وی آر اسٹل اسٹڈیئنگ اٹ، ابھی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ خیر وہ تو ایک بات ہے، بٹ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نیشنل کانفرنس ایک بلیف رکھتی ہے کہ جب بھی یہاں پہ اسمبلی الیکشنز ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ اور یہاں کا ووٹر
بی جے پی اور اس کی پراکسی پارٹیز کو ایک کرارا جواب دے گا. انہوں نے کتنا بھی کوشش کر لے باؤنڈریز کو پھیر بدل کرنے کی, ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ کرنے کی, کیونکہ ان کو الیکٹورل فائدہ ملے, بٹ اس کا جو ہے جواب آگے ملے گا جب باضابطہ اسمبلی الیکشن. ناظرین واضح رہے کہ کمیشن نے یو ٹی میں سیٹوں کی تعداد 83 سے بڑھا کر 90 کرنے کی تجویز پیش کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 24 سیٹیں ہیں جو بدستور خالی ہیں. پہلی بار درج فہرست قبائل کے لیے 9 نشستیں تجویز کی گئی ہیں. پینل نے جموں کشمیر کے لیے 6 اضافی اسمبلی نشستیں اور کشمیر کے لیے 1 نشست کی تجویز بھی پیش کی ہے. اس سے پہلے کشمیر ڈویژن میں 46 اور جموں ڈویژن کی 37 نشستیں تھیں. جموں کشمیر کے لیے حد بندی کمیشن مارچ 2020 میں تشکیل دیا گیا تھا اور گزشتہ برس اس پینل کی توسیع 1 سال اور کر دی گئی تھی. مرکزی حکومت نے فروری میں کمیشن کو مکمل کام کرنے کے لیے دوبارہ 2 ماہ کی توسیع دی تھی. ناظرین کل ملا کر اگر ہم بات کریں جموں کشمیر کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کمیشن کے یعنی جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا آج کل رپورٹ باضابطہ وہ گیزٹ میں آیا ہے, تو جتنی بھی پارٹیاں ہیں جموں کشمیر کی ایک زبان ہو کر اس رپورٹ کی مخالفت میں نظر آ رہی ہے. اس رپورٹ پر اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے. بہت بہت شکریہ.